اکثر و بیشتر طلباء کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جمعہ کی تیاری کس طرح کریں، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے ہم جمعہ کی تیاری کر کے آگے جمعہ پڑھانے کے قابل ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فن خطابت کورس کریں۔ یاد رکھیں کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، وہ جو بھی فن سیکھتا ہے اسی دنیا میں آ کر سیکھتا ہے۔ تو میں نے فن خطابت کورس جو ہے وہ یوٹیوب پر ویڈیو کی صورت میں دے دیا ہے، اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ فن خطابت کورس آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مواد کس طرح اکٹھا کرنا ہے، وہ میں نے اسی میں ہی بتایا ہوا ہے، لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ مزید میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے جمعہ کی تیاری جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے ایک اچھا مقرر بننا ہے تو یاد رکھیں جو بھی جمعہ پڑھائیں اپنی تحقیق کر کے جمعہ پڑھائیں، قرآن سے تحقیق کریں، حدیث سے تحقیق کریں۔ الخطیب، 12 تقریریں اور اسرار خطابت، ان کتابوں کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں گی۔ یہ کتابیں جو آپ کھولتے ہیں آخری دن جمعرات کو، دیکھتے ہیں اور پھر منبر رسول پر بیٹھ جاتے ہیں بیان کرنے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، وہ علماء کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے میں نے دیکھے فنی میدان کے اندر، علمی میدان کے اندر، کہ جنہوں نے الخطیب اور اسرار خطابت اور اس قسم کی 12 تقریروں سے اپنی تقاریر تیار کی۔ ہمیشہ وہی علماء، وہی خطباء آگے زندگی میں بڑھتے ہیں علمی لیول سے، فنی لیول سے، کہ جو قرآن سے تحقیق کرتے ہیں، حدیث سے ریسرچ کرتے ہیں، خود ریسرچ کرتے ہیں، کسی اور کی ریسرچ اور تحقیق پر نہیں بیٹھتے بلکہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمیشہ وہی خطباء اور وہی علماء کامیاب رہتے ہیں۔ تو میں یہی آپ کو عرض کروں گا کہ اگر آپ نے جمعہ کی بھی تیاری کرنی ہے نا تو اپنی تحقیق پر کریں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے موضوع کو تعین کرنا ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، یہ مہینہ کون سا ہے، تو لہٰذا اسی کے مطابق آپ نے اپنا موضوع متعین کرنا ہے، موضوع کو اخذ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ موضوع کا تعین کرتے وقت آپ نے دور حاضر کے جدید چیلنجز کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ دور حاضر کے مطابق، اس وقت کے مطابق علماء کو کیا چیلنجز درکار ہیں، عوام کی طرف سے کیا چیلنج ہے، کون سی برائی کہاں تک جڑ پکڑے ہوئے ہے، تو اس برائی پر کیسے ضرب لگائی جائے حکمت سے، دانائی سے، وہ آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ دور حاضر میں کون سی برائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور پھر میں کیا کر سکتا ہوں، کس طرح میں اس پر ضرب لگا سکتا ہوں، حکمت کے تحت بات کس طرح کرنی ہے، یہ آپ کی ذہانت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو موضوع کے ساتھ آپ نے دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں، دور حاضر کی جو برائیاں ہیں، ان پر نظر رکھنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بات کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا، آپ کو گفتگو کرنی آئے گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ دوسری بات ذہن میں آپ نے یہ رکھنی ہے، آپ نے مواد کہاں سے لینا ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، الخطیب، اسرار خطابت اور دیگر 12 تقریریں، اس طرح کی کتابوں کو چھوڑ کر اپنی تحقیق کریں، اپنا ریسرچ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی موضوع متعین کر لیا ہے تو اب آپ کو مواد چاہیے، اب آپ کو دلائل چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز مواد میں آتی ہے قرآن، اس کے بعد حدیث۔ بھئی جو بھی موضوع آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، جو موضوع آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دور حاضر کے چیلنجز، دور حاضر کی برائیاں، ان کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر قرآن ان کو کس طرح رد کرتا ہے، حدیث کس طرح رد کرتی ہے، یہ اصل چیز ہے جو آپ نے سیکھنی ہے۔ اسی چیز سے آپ میں تقریر کرنے کا، خطاب کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہوگا،
آپ علماء والی تقریریں کریں گے، وہ چلتے پھرتے مولویوں کی وقت گزاری والی تقریر نہیں ہوگی، پھر آپ کی جو تقریر ہوگی وہ تحقیق پر مبنی ہوگی، ریسرچ پر مبنی ہوگی، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ پہ آپ نے یقین رکھنا ہے۔ کیوں یہ اب یقین کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ سوال یہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا کہ میں بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، جمعہ پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں پڑھا سکتا، کہ یہ ساری تحقیق جو میں نے سمجھائی ہے یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ ساری بات یقین پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین ہے، خود پر اعتماد ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ موضوع تعین کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دور حاضر کے چیلنجز کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح مواد کی تیاری آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو خود پر یقین ہے۔ اگر آپ کو خود پہ یقین ہے تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو آپ ویڈیو دیکھ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، خود اعتمادی پیدا کریں، یقین پیدا کریں کہ میں کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آپ نے جمعہ کے لیے تیاری کس طرح کرنی ہے۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔